الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صحبت صالح ترى صالح کند صحبت صالح ترى صالح کند صحبت طالع ترى طالع کند. محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کی اس سالانہ تقابلی بس میں میرا منتخب موضوع سخن ہے انسان کی زندگی میں صحبت کا اثر. سامعین اکرام، انسان اپنی زندگی میں مختلف ادوار سے گزارتا ہے. اس دوران اس کا واسطہ دوسرے انسانوں سے رہتا ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے اور اس کے بعد موت تک انسان کی تعلیمی، کاروباری اور سماجی ضروریات کے حوالے سے مختلف لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے. زندگی کے اس سارے سفر کے دوران انسان بہت سے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے. بعض لوگ اچھی فطرت طبیعت کے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بالمقابل بعض لوگ دین اور اخلاق سے بہت دور ہوتے ہیں اور اپنے ہی مزاج کے مطابق دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں. تاہم زندگی میں اس کے برعکس معاملات بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. بس اوقات اچھے صحبت میں بیٹھنے والا انسان بھی بری دوستی کو اختیار کر لیتا ہے اور یہ دوستی اس کے اخلاق اور کردار کی بگاڑ کا باعث بن کر اس کی تباہی کا ذریعہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کسی بری صحبت میں بیٹھنے والا لوگ کسی اچھی سیرت و کردار والے دوست کی صحبت اختیار کر کے برے اخلاق اور بدکرداری کے راستے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دوستی کے سبب سیدھے راستے پر گامزن ہو کر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر لیتے ہیں. سامعین کرام، فرمان نبوی ہے انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يهديك واما ان تبتع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. متفق علیہ. یعنی نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی سی ہے. جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کے ساتھ ہو، یا وہ اس میں سے یا تو تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے محدود ہو ہی سکو گے. اور بھٹی دھوکنے والا یا تو تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچائے گا. محترم سامعین، یہ حدیث مبارکہ دوستی کی حقیقت کو نہایت آسان انداز میں واضح کر رہی ہے کہ اچھی صحبت کے انسان کی سیرت و کردار پر لازماً اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لازماً اچھا اثرات، اور برے صحبت کے انسان کی سیرت و کردار پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. محترم حاضرین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے محبت کرنے کی فضیلت میں کتاب و سنت میں بہت ساری نصوص وارد ہے. جیسا کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. اخرجه الترمذي وحسنه الالباني رحمه الله. یعنی صرف مومن شخص کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا صرف متقی شخص کھائے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل على دین خلیلہ فلينظر احدكم من يخالل. اخرجه ابو داؤد وحسنه الالباني رحمه الله. آج اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کو دیکھے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کی صحبت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ ان کو دھتکارنے سے منع فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی چاہتے ہیں. محترم معزز سامعین، حاصل کلام ہے کہ زندگی میں اچھے دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں. کامیابی کی منزل تک رسائی حاصل کرنے میں ایک دوست کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کے برعکس بروں کی صحبت میں رہنے والوں کا خاصا نقصان ہوتا ہے. انسانی سیرت کی زندگی پاک اخلاقی بلندی اور کردار کی پختگی کا واحد مؤثر ذریعہ اچھی صحبت ہی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ اچھی صحبت کا انتخاب کیا جائے اور برے صحبت سے گریز کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.